جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے شریر میں انسان کی روح یعنی آتما کہاں رہتی ہے اور انسان کی روح یعنی آتما کیسی ہوتی ہے؟ جی ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور میں انسان میں کیا فرق ہے؟ کیا مرنے کے بعد جانور بھی سورگ اور نرک میں جائیں گے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی کئی سارے سوال کر دیے ہیں، جواب دینا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ انسان کی آتما، انسان کی روح انسان کے شریر میں کہاں رہتی ہے؟ تو یاد رکھیں، انسان کے شریر میں روح، آتما کا گھر انسان کا دل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان کے شریر میں روح کا گھر، آتما کا گھر انسان کا دل ہے، یعنی دل کے اندر آتما رہتی ہے۔ اب تم کہو گے کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو دلیل یہ ہے کہ جب بندہ، انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کی کھوج کرتا ہے اور اس کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، پریشان پھرتا ہے، تو پھر جب اللہ کی محبت کو انسان پا لیتا ہے تو اللہ کی محبت میں اس کا دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اور دل کی وجہ سے ہی آنکھ میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس روح، جس آتما کو پسند کر لیتا ہے، اس کے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیتا ہے اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو اس مقام کو پہنچا ہوا ہوگا وہی اس بات کو سمجھ پائے گا، جس نے محنت کر کے یہ مقام حاصل کر لیا ہوگا۔ مگر سچ یہی ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، سمجھنا چاہو گے تو سمجھ لو گے۔ اللہ ایشور کو پانا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا۔ اور یہ بھی سوال کیا تھا کہ انسان کی روح یعنی آتما کیسی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے شریر میں روح کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، آتما کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے کہ آتما یہ ہے میرے اندر۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ روح، انسان کی آتما بغیر شریر کی آنکھوں کے دیکھتی ہے۔ یہ جو ہماری آنکھیں جو ہیں کہاں لگی ہیں؟ شریر میں۔ شریر کائے سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ جب یہ اس شریر کو جب آتما چھوڑتی ہے تو یاد رکھیں، بغیر شریر کی آنکھوں کے انسان کی آتما دیکھتی ہے، روح دیکھتی ہے، اور بغیر شریر کے کانوں کے سنتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو، مرے ہوئے انسان کو کفناتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نہلاتے ہیں تو روح دیکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے شریر میں روح، آتما کی پہچان ہم کیسے کریں؟ دیکھیے بات کو سمجھیں ہم، کہ ہماری روح کو بھی بنانے والا، آتما کو بھی بنانے والا اور شریر کو بنانے والا بھی ایک ہی مالک ہے، اللہ ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ ساری کائنات کا بنانے والا۔ لیکن سمجھانے کے طور پہ فرما رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ شریر کو بھی بنانے والا اور آتما کو بھی بنانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں بنایا، اور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر اور دنیا کے ختم ہونے کے آخری انسان تک سب کو اللہ نے ایک ساتھ پہلے پیدا کر دیا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح ایک جہان ہے، بہت بڑی دنیا ہے، یعنی وہاں پر ہمارے شریر نہیں تھے، وہاں پر خالی آتمائیں تھیں، روحیں تھیں۔ وہاں پہ آپ بھی تھے، میں بھی تھا، سب تھے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں پیدا کیا اور پھر ہم سے اقرار کرایا اور کہا الستو بربکم، کہو کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا، پالنے والا نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بے شک، کالو بلا، بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور پالنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے اس جملے کا کہ ہم تمہیں ایسے جہان میں بھیجیں گے، زمین و آسمان کے بیچ قید کر دیں گے، اور اس میں تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی اللہ نے اپنی مرضی پھونک دی۔
اپنی رچنا رچ دی۔ رچنا کیا ہے؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے اور ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہاں یہ میرا آدیش ہے، اس پر چلو۔ اچھائی پر چل کر دنیا میں بھی تم امن شانتی حاصل کرو گے اور مرنے کے بعد بھی امن شانتی والے سورگ میں، جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ کا جیون پاؤ گے۔ اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا دل گھبراتا ہے، یعنی روح کو بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ روح کا گھر انسان کا دل ہے، آتما کا گھر انسان کا دل ہے، تو دل گھبراتا ہے، دل جو ہے انسان کا گھبراتا ہے برا کام کرنے پر۔ اور یہ اللہ کی رچنا ہے کہ انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ۔ اکڑنے کی تاثیر ہے برائی، جو انسان گھمنڈ کرے گا وہ 100% برائی پہ چلے گا، اور جھکنے کی تاثیر ہے اچھائی، جو انسان جھکے گا وہ اچھائی کو پسند کرے گا۔ اچھائی کی تاثیر سکون ہے اور برائی کی تاثیر بے چینی ہے۔ جیسے کیلے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اسی پرکار سے اچھائی کی تاثیر سکون ہے، شانتی ہے ایشوری رچنا میں، اور برائی کی تاثیر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، ایک گرمی کی طرح ہے، ایک آگ کی طرح ہے۔ اس ایشور کی رچی ہوئی رچنا کا بھی یہ ثبوت ہے کہ موت کے بعد سورگ اور نرک ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، اچھائی کی تاثیر ایک ٹھنڈک، سکون، شانتی ہے، تو اچھائی پہ چلنے والے کو قدرت یہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد سورگ میں شانتی کا جیون ہے، ٹھنڈک کا جیون ہے، جس میں قرآن میں کتنی بار کہا گیا ہے کہ ہم انسان کی آتما کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کے جائے گا، اس کی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر کے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی اس کو جو ہے اس کو سکون، شانتی اور اس کی ہر مرضی کو پوری کرے گا۔ اور برائی کی تاثیر ایک آگ کی طرح ہے، بے چینی، گرمی ہے نا، اکڑنے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ گرمی۔ جب انسان اکڑتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے بھائی گرمی مت دکھا بھائی، نرمی میں رہے، نرمی میں رہے۔ انسان جب گھمنڈ دکھاتا ہے، اکڑتا ہے، تو اس کے اندر گرمی جھلکتی ہے، تو اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ارے بھائی گرمی مت دکھا بھائی، ہیں؟ تو برائی کی تاثیر، گناہ کی تاثیر، پاپ کرنے کی تاثیر کیا ہے؟ گرمی، ایک بے چینی، ایک پریشانی، ایک تباہی۔ تو قدرت نے موت دے کر اٹھانے سے پہلے انسانی رچنا کے دوارا، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا انسان کو یہ سنکیت دے دیا ہے کہ مرنے کے بعد اچھائی کا انجام تیرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، اور برائی پر چل کر برائی کا انجام تیرے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ انسان جب گھمنڈ کرتا ہے اور اکڑتا ہے تو اس کی تاثیر کیا ہے؟ ایک آگ کی طرح سے گرم۔ تو یہ ثبوت ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر کہ موت کے بعد نرک کی آگ ہے، جہاں انسان کو سزا ملے گی جو برائی پر چل کے جائے گا، جو ایشوری رچنا کے خلاف چل کے جائے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پوتر قرآن مجید کے پرکاش میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ میں پوتر قرآن مجید جو اسلام دھرم میں ہے، اس کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اور ساری سنسار میں اسلام دھرم سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے، مگر جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھے گا۔ اب یہاں پر میں یہ اپنی بات روک کر کے ایک بات عرض کر دوں۔ بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ویڈیو لمبی آتی ہیں، لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، کیونکہ یہ جیون کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان میری طرف آئے یا نہ آئے، چھوٹ دیے، فری ول دیا ہے، مجھے راضی کرے یا نہ کرے، اچھائی پر چلے یا برائی پر چلے، جیون کا سمے دے دیا ہے، جیسے کرم کر کے جائے گا ویسے ہی بدلا پائے گا۔ اصل جیون تو موت کے بعد ہے نا۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی اپنے سچے بنانے والے مالک کی تلاش کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس تک یہ باتیں ضرور پہنچائے گا، اور ویڈیو چاہے 1 گھنٹے کی ہو وہ ضرور دیکھے گا اور ضرور سنے گا۔ یا جو انسان دنیا میں الجھا ہوا ہو، اللہ اس تک بھی بات پہنچائے گا، اس کا بھی دھیان اس پر لگوائے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، تاکہ موت کے بعد انسان اللہ سے یہ نہ کہے کہ تو نے مجھ تک بات نہ پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب بھائی کوئی علم، گیان، کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے نرک سے بچنے کے لیے، سورگ میں جانے کے لیے، ہمیشہ کا جیون پانے کے لیے بھی محنت تو کرنی پڑے گی، گیان تو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے سب کو سمے ملا ہے دنیا میں۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنے ہی بیڑا گرک کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔
اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کا گیان حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، وہ سورگ میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا رہا ہے اپنا۔ یہ جیون تو دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی۔ کتنے لوگ یہاں روز مر رہے ہیں، اس زندگی کے اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ چاہے تم سچائی کو بھلائے پھرتے رہو، موت کو بھلائے پھرتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو بھائی آپ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ میں ہر ویڈیو میں یہ میسیج دیتا ہوں، اور اس ویڈیو کو پورا سنیں، بڑی جاندار ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے مجھے جگا دیا ہے، تو میں بھی لوگوں کو جگانے کی محنت کر رہا ہوں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ جاگ جائیں تو آپ بھی اوروں کو جگائیں۔ اور یاد رکھیں، یہ انسانیت پر سب سے بڑا دان ہے، سب سے بڑا دان، کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کو پہچان جائیں، جیون کا صحیح مقصد جان جائیں، جیون کی حقیقت کو جان جائیں، دنیا کی حقیقت کو جان جائیں، موت کے بعد کے جیون کو جان جائیں، تو وہ اوروں کو بھی بتائیں، اس دان کو اوروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اور لوگ بھی دھوکے سے نکل کر سچائی کی روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات پر کرتویہ کریں گے، کرم کریں گے، عمل کریں گے۔ اب آئیے، ہماری بات چل رہی تھی کہ روح انسان اپنے شریر میں روح کو کیسے پہچانے۔ تو یہ بات تو ہم سمجھ ہی گئے کہ انسان کے شریر میں انسان کی آتما انسان کے دل میں رہتی ہے۔ اس کا اور ثبوت یہ بھی ہے کہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سکون کہاں ملتا ہے؟ دل میں۔ اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے بے چینی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل کے اندر۔ دل انسان کا گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، روح کا نواس، روح کا مرکز، آتما کا مرکز، آتما کا نواس کہاں ہے؟ انسان کا دل۔ اسی لیے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے شریر میں ایک لوتھڑا ہے، یعنی دل۔ اگر وہ بگڑ گیا تو تم بگڑ جاؤ گے، اگر وہ سدھر گیا تو تم سدھر جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ دل کو برائی کی گندگیوں میں ملوث مت ہونے دو، دل کو اچھائی اور سچائی پر چل کر صاف ستھرا رکھو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، تیرا دل میرے آنے جانے کی جگہ ہے، اس کو برائی سے گندا نہ کیا کر، اس کو پاک صاف رکھا کر، میرا آنا بند نہ کیا کر۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں ورنہ پھر بھول جاؤں گا۔ انسان کی روح دو پرکار کی ہیں، آتما دو پرکار کی ہیں، ایک تو ہے سوئی ہوئی اور ایک ہے جاگی ہوئی۔ جاگی ہوئی آتما اس انسان کی ہے جو اللہ کی شرن میں پہنچ چکا، اللہ کی پناہ میں پہنچ چکا، جس نے اس دنیا کے سارے دھوکوں سے نکل کر، سارے دھوکے سے نکل کر اور جیون کے سچے مقصد کو پہچان لیا اور اپنے سچے بنانے والے مالک کی پہچان کر لی۔ اب یاد رکھیں، ساری دنیا کے اندر صرف اسلام دھرم کے دوارا ہی انسان اپنے سچے مالک کو پہچان سکتا ہے اور جیون کا صحیح مقصد جان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دھرتی پر کسی بھی طریقے سے انسان نہیں جان سکتا، دھوکے میں الجھا رہے گا انسان۔ جس نے اپنے سچے بنانے والے مالک کی تلاش کی، اس کے لیے محنت اور کوشش کری، اس کو پانا چاہا، اپنے جیون کا مقصد اللہ کو پانا بنایا کہ میرے جیون کا مقصد اللہ کو پانا ہے، اور پھر اللہ کی مرضی کو جان کر، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون گزار رہا ہے، جس کے لیے دنیا میں اللہ کی محبت میں دنیا کی ساری چیزیں پھیکی پڑ گئیں، دنیا کی ہر چیز بے مزہ ہو گئی۔ کیونکہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ کیا مطلب چھوڑنے سے؟ دل دنیا کی کسی بھی چیز میں مت اٹکا، یعنی دل سے ہر چیز کو نکال دے۔ موت آئے گی تو دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں گا، اس لیے دنیا کی ہر چیز تو دل سے پہلے ہی نکال دے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے پہلے ہی نکال دے، اور میری محبت دل میں بسا، کیونکہ مرنے کے بعد تو لوٹ کر اکیلا میری طرف آئے گا۔ اس میں دو فائدے ہیں انسان کے لیے، جب دنیا کو چھوڑنے کا وقت آئے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے گا،
اللہ کی رضا کو حاصل کر لے گا اور جنت کو حاصل کر لے گا، نرک کی آگ سے بچ جائے گا۔ ارادہ اور نیت بندہ کرے گا، انسان کرے گا اور اللہ سے مانگے گا، اور اللہ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے گا اور اپنی محبت اس میں داخل کر دے گا۔ تو جو انسان دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں گم نہیں ہوتا۔ دنیا چھوٹی سی اس کے سینے میں گم ہوتی ہے، وہ دنیا میں گم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے قرآن میں ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے کہ میرے بندے دنیا اور شیطان کی سرن سے، دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر میری پناہ میں آ جا۔ یعنی کہ زمین و آسمان کے بیچ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج کر کے اور پھر جیون کا سمے دے دیا۔ اب زمین و آسمان کے بیچ آ کر کے انسان کا دھیان، پوری سوچ، پوری توجہ، سب کچھ دنیا پہ لگ جاتا ہے۔ دنیا میں مال، دولت، حرص و ہوس، موہ مایا انسان کے دل دماغ میں بڑھ جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اب اس دنیا میں اللہ کے سسٹم چلے ہوئے ہیں، سچ کا بھی چلا ہوا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو روز موت دے کے اٹھا رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، کتنے لوگ دنیا چھوڑ رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، یہ سارے سسٹم اللہ کے چلے ہوئے ہیں۔ ابھی جو اس کائنات کی حقیقت پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے سچائی پہ غور کر، اس کائنات کی حقیقت پہ غور کر، اپنے جیون کے مقصد پر غور کر کہ تیرے جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تیری جان میرے قبضے میں ہے۔ اب دیکھیے نماز کا حکم 5 بار کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ بندے کو اللہ کا دھیان آئے، بندہ اللہ کو نہ بھول جائے۔ یعنی 5 بار جب اللہ کے پوتر گھر میں آئے گا، اس کے سامنے سر جھکائے گا، اس کا دھیان لگائے گا، تو اللہ کو بندہ بھولے گا نہیں، یاد رہے گی اس کو، ہیں؟ ہاں 5 بار اس لیے جو ہے بلایا جاتا ہے مسجد میں۔ جب انسان کی فطرت ہے بھول جانا، جب انسان کوئی کام لگاتار کرتا ہے تو اس کام کو پھر بھولتا نہیں ہے، اور جب کبھی کبھار کرتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بار مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو سچا بنانے والا مالک ہے ایشور، اس کا دھیان رہے اور برائی سے بچیں اور اچھائی پر چلیں، اس کی رچنا کے آدھار پر جیون جئیں۔ باقی جو اور طریقے بتائے ہیں قرآن مجید میں، سب انسان کی جو رچنا رچی ہوئی ہے ایشور کی، اسی کے آدھار پر سارے حکم دیے گئے ہیں، اور نماز خاص طور پر دھیان کے لیے ہے تاکہ اپنے مالک کا دھیان رہے، لوگوں کو برائی پر نہ چلیں، اچھائی پر چلیں، دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں، اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آئیں اور ہمیشہ کا جیون جنت کا پائیں، نرک کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ غفلت کی نماز ہے، اور دھیان ان کا صحیح نہیں ہوتا، دنیا میں لین دھیان رہتا ہے، نماز میں بھی جو ہے دنیا میں ہی دھیان رہتا ہے، تو نماز قاعدے کی نہیں ہے، روح سوئی ہوئی ہے۔ اصل میں روح کو اللہ کا ہوش نہیں ہے، جیون کی حقیقت کا ہوش نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کا ہوش نہیں ہے، روح انسان کی سوئی ہوئی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو 24 گھنٹے اللہ کی یاد مل جائے، جس کو 24 گھنٹے اللہ کا دھیان رہے، اللہ کی یاد رہے، اور یہ دھیان اسی کو رہے گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے پاک کر دے گا، اور دل کو دنیا کی محبت سے پاک اسی کو کرے گا اللہ تعالیٰ جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے اپنا۔ اب دیکھیے میں نے جو آپ کو بتایا تھا ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے زمین و آسمان کے بیچ بھید کر کے، قید کر کے، اور یہاں انسان کا جو دھیان ہے اور دماغ ہے دنیا میں لین ہو جاتا ہے، دنیا کی حایا مایا میں، دنیا کی زندگی اچھی سے اچھی بنانے میں، جبکہ اپنے جیون کی حقیقت سے بالکل اندھا ہوتا ہے کہ یہ جیون اتنا بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دنیا کی حقیقت سے اندھا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں، جو بھی رشتے ناتے ہیں، جو بھی مال دولت ہے، نعمتیں ہیں، وہ کبھی بھی چھین سکتی ہیں۔ انسان کے اندر سورگ کے سپنے ہیں، وہ ان سپنوں کو دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، میرے پاس مال ہو، دولت ہو، اگڑم جھگڑم ہو، یہاں تک کہ انسان کو پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے، وہ پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ سورگ کے سپنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے کا میرے طرف کب دھیان لگے گا۔ تو جب بندہ اللہ کو پا لیتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے،
اور جو اس کا دھیان دنیا پہ لگا تھا وہ اللہ کی یاد میں پھر لگ جاتا ہے۔ دو چیزوں کے اندر بدلاؤ آتا ہے انسان کے اندر، ایک دل اور ایک دھیان۔ دھیان دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اور دل سے دنیا کی محبت نکل کر کے اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ تو ایک دھیان اور ایک دل، یہ دونوں اللہ کی پناہ میں پہنچ جاتے ہیں، بندہ پھر اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اور پھر شریر کے سارے انگ برائی سے بچ کر اچھائی پہ چلنے لگتے ہیں اپنا آپ۔ تو یہ جو ہمارا دھیان ہے، ہم دنیا کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، دماغ سے سوچ رہے ہیں، یہ جو ہمارا دماغ چل رہا ہے، یہ جو ہمارا ہوش ہے اور دھیان ہے، بس یہی روح ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اور اسی کے لیے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں انتظام کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کی چمک دمک، مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، زمین جائیداد، ان کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے انسان۔ اللہ بندے کو بلاتا ہے، اور جب بندے کی اللہ کی شرن میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر موہ مایا تمام دنیا کی محبتیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں، اور بندہ اللہ کی پناہ میں ہو جاتا ہے، اور 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہتا ہے۔ اور پھر بندے کی کوشش اور محنت کے آدھار پر، اس کی نیت، اس کی محنت، اس کی کوشش کے آدھار پر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا من دھیان بالکل برائی کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو اندر کی گندگی ہے انسان کے اندر، وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اندر کی گندگی کیا ہے؟ کسی پرائی عورت کو دیکھا، من میں گندا خیال پیدا ہوا، سمبھوگ کر رہے ہیں اپنی پتنی سے، اور خیالات کسی اور کے آ رہے ہیں من میں، گندے خیال کسی اور عورت کے آ رہے ہیں، تو یہ اندر کی گندگیاں ہیں۔ انسان ہم بستری کر رہا ہے اپنی پتنی سے، بیوی سے، اور خیالات گندے خیال کسی اور کے من میں لا رہا ہے، تو یہ اندر کی گندگی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ شمس میں 11 قسمیں سنسار کے سچے مالک نے کھا کر یہ بات کہی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا، صاف کر کے مرا، اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، کیونکہ برائی ایک گندگی ہے۔ اور ناکام وہی ہوگا مرنے کے بعد جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ اسی لیے اسلام دھرم میں حکم دیا گیا ہے کہ آنکھ سے کسی غلط چیز کو مت دیکھو، اگر دیکھو گے تو گندے خیال من میں آئیں گے، شیطان ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے من میں غلط پلاؤ پکائے گا، غلط خیالیں ہمارے اندر ڈالے گا، گندی باتیں ہمارے اندر ڈالے گا۔ اگر کسی پرائی عورت کو ہم دیکھیں گے تو پہلے انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، اور پھر گندے خیال من میں ڈالے گا شیطان۔ کان سے غلط بات مت سنو، ورنہ تمہارا شریر اندر سے بے چین ہوگا، ہے نا۔ تو عقل سے غلط چیز مت سوچو، دھیان میں غلط چیز مت لاؤ، اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کو دھیان میں رکھو کہ وہ پوتر ہے، اور پوتر انسان کو ہی پسند کرتا ہے، وہ ہر برائی سے پاک ہے، پوتر ہے۔ تو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں بھی ہر برائی سے پاک ہونا پڑے گا، پوتر ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دھرم میں جتنے بھی دھارمک قانون بتائے گئے ہیں، جو نیم بتائے گئے ہیں، وہ انسان کی آتما کو اور شریر کو دونوں کو بالکل برائی کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ موت سے پہلے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لو، تاکہ مرنے کے بعد تم نرک کی آگ سے بچ جاؤ اور سورگ میں امن والا، شانتی والا، پاک جیون پاؤ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اور مرنے کے بعد مکتی اسی انسان کو ملے گی جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر، قرآن کے دوارا اپنے کرموں کو ٹھیک کر کے مر کے جائے گا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مر کے جائے گا، وہی مکتی پائے گا موت کے بعد، یاد رکھیں۔ اور جو ایشوری رچنا کا النگھن کر کے جائے گا، اس پہ الٹا چل کے جائے گا، برائی پہ چل کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد مکتی نہیں پائے گا، مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ جیسے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے انسان مرا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ویسا ہی برتاوا کرتا ہے۔ اچھے کرم کر کے مرا ہے تو اچھا برتاوا ہوگا مرنے کے بعد، اور برے کرم کر کے مرا ہے تو برا برتاوا ہوگا مرنے کے بعد۔ یاد رکھیں، اصل زندگی موت کے بعد ہی ہے، یہ زندگی تو دھوکہ ہے اور کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ تو دنیا کا نشہ ہے جو انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہی ہمارا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ یہ جو ہم ہوش اور دھیان دنیا میں لیے گھوم رہے ہیں، اور دنیا کی دوڑ لگا رکھی ہے ہم نے، جیون کی حقیقت پر غور نہیں کر رہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دنیا کی حقیقت پر غور نہیں کر رہے۔ اس ہوش اور دھیان کو اللہ اپنی طرف لگانا چاہتا ہے، اس کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے میری طرف دھیان لگا اور میری شرن میں آ جا، اس دنیا کی دوڑ مت لگا۔
دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر کتنی بار سنسار کے سچے مالک نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، بالکل بیکار زندگی ہے۔ اور اللہ نے تعریف کی ہے موت کے بعد کی زندگی کی۔ اب دیکھیے مار کے زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کی تعریف نہیں کری، اللہ نے موت کے بعد کی زندگی کی تعریف کری ہے۔ اور اصل میں جو اصل زندگی ہے وہ موت کے بعد ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں دکھ نہیں رہی ہے، بس خالی جس دن موت آئے گی اس دن ہمیں دکھ جائے گی۔ یہ مٹی کی آنکھ یہاں سے بند ہوں گی اور وہاں پر وہ زندگی میں آنکھ کھل جائیں گی۔ کائنات بنی ہوئی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں ہے۔ کائنات چل رہی ہے، روز دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، سورج نکلتا ہے، تمام چیزیں کائنات میں چل رہی ہے، بنانے چلانے والا مالک دکھتا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ امتحان لے رہا ہے ہمارا، وہ ٹیسٹ لے رہا ہے ہمارا وہ۔ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھیں پوری پرتھوی پر سنسار کے سچے مالک کا دھارمک قانون قرآن مجید کے اندر ہے، یاد رکھیں، جو پوری طرح ہمیں برائی کی گندگی سے پاک کرتا ہے۔ قرآن مجید کے دوارا ہی انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کو پا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی اور طریقے سے پا ہی نہیں سکتا، یاد رکھنا۔ اب دیکھیے اگلا سوال کیا تھا کہ جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے، اور یہ سوال کیا تھا کیا مرنے کے بعد جانور بھی سورگ اور نرک میں جائیں گے، یعنی جانور بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیے جانور میں اور ہم میں یہ فرق ہے، حالانکہ جیسے جانور کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسے ہی ہمارے اندر بھی خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے کہ نہیں؟ لیکن جانور میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ جو رچنا ایشور نے ہماری رچی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے لیے کہ میں نے سارا جہان بنایا اے انسان تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو یاد رکھیں اس پرتھوی پر ہم ہی انسان کھلم کھلا جی رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، باقی کوئی اور جانور ترقی دھرتی پر نہیں کر رہا ہے۔ جانور بھی ہمارے غلام ہیں، بیل ہے، بھینسا ہے، وہ تو ہماری غلامی کرتے ہیں، ہم انہیں غلام بنا کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے جانور کو بھی انسان پکڑ لیتا ہے، اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو جو رچنا ایشور نے ہمارے اندر رچی ہے وہ رچنا جانوروں کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی پرندوں کے اندر ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں جس چیز کو جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا مالک ایک ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو جس لیے پیدا کیا ہے اس چیز کا سادھن دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ انسان کی رچنا میں آپ دیکھیں گے کہ سورگ کے سپنے ہیں، سورگ کے شوق ہیں، مگر کسی جانور یا پرندے کی رچنا میں جو ایشور نے رچنا رچی ہے اس کی رچنا میں کوئی سورگ کے شوق نہیں ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے لیے سادھن بھی پیدا کیا ہے جیون جینے کا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے سادھن کیا کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے ان کے لیے سادھن کیا کیا ہے، پرندوں کو پیدا کیا ہے ان کے لیے سادھن کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ انسان کو لے لیں۔ اب دیکھیں میں انسان ہوں، میں جو بول رہا ہوں میری آواز آپ سن رہے ہیں، مجھے چاہیے لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بہترین بیڈ یا کھاٹ اور بہترین گدے۔ کیا جانور کو چاہیے یہ چیزیں؟ آپ دیکھیے پہلے ایشور نے کیسے ہمیں پیدا کیا اور کیسے ہمارے لیے سادھن کا انتظام کیا۔ یعنی اس دھرتی پر جو ہمارے سادھن جینے کے ہیں وہ نہ کسی جانور کے ہیں اور نہ کسی پرندے کے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ موت کے بعد انسان کا جیون دوسرا ہے اور اس کے لیے سورگ بھی ہے اور نرک بھی ہے۔ لیکن جانور کے اندر سورگ کے سپنے نہیں ہیں، اس لیے موت کے بعد جانور کی زندگی نہیں ہے۔ ہاں جانوروں کا انصاف ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور جانوروں کا بھی انصاف کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے بلا وجہ، تو اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری کے سینگ چھین کر، جو دنیا میں اس نے مارا تھا اس کو، اور بے سینگ والی بکری کے سینگ لگا کر، جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اس سے بدلہ دلوائے گا۔ یعنی قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے
दिए जाने के दिन का मालिक है, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही बदला देगा। तो जानवरों का जो इंसाफ होने के बाद उनको बदला दिलवा कर आवाज़ आएगी कुन तुतराबा, सारे जानवर मट्टी बन जाएंगे, अल्लाह ताला उनको मट्टी बना देगा, मगर इंसान का जीवन बाकी रहेगा। अगर इसने अच्छे कर्म किए हैं, अल्लाह को राज़ी किया है दुनिया में, तो ये हमेशा स्वर्ग में जीवन पाएगा, जन्नत में जाएगा। और अगर इसने बुरे कर्म किए हैं, अल्लाह को नाराज़ किए हैं, तो ये नरक की आग में झोंका जाएगा, नरक में जाएगा, जिसमें ना जिएगा ना मरेगा, हमेशा तड़पता रहेगा। तो याद रखें, मरने के बाद जानवर स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। जानवरों के लिए स्वर्ग और नरक नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए है। अब देखिए, मेरी रचना और जानवरों की रचना में कितना फ़र्क है। ईश्वर ने मेरी रचना कैसी बनाई है। इंसान ही धरती पर ऐसा जीव है जो धरती पर तरक्की करता है। बाकी इंसान के अलावा कोई जीवधारी धरती पर तरक्की नहीं करता। आप देखेंगे, आज से 50,000 साल पहले चिड़िया जैसा घोंसला बनाया करती थीं, वो आज भी ऐसे ही बना कर रह रही हैं। उनके अंदर कोई तरक्की नहीं हुई है। आज से 50,000 साल पहले या 10,000 साल पहले जैसे हाथी, शेर, चीते, बंदर और चींटे जानवर, गाय, भैंस, बकरी जैसे पहले रहा करते थे, आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। मगर इंसान तरक्की करता है। देखें, आपके इंसान पहले कच्चे मकान से शुरुआत करी, फिर जो है धीरे धीरे पक्की ईंटें, फिर टैल पत्थर। आप देख सकते हैं कि इंसान का इस टाइम कितनी तरक्की कर रहा है। इंसान शीशे के मकान बन रहे हैं, कितनी तरक्की दुनिया में हो रही है। तो मेरी रचना में आप देखिए और जानवर की रचना में कितना फ़र्क है। मुझे चाहिए सोने के लिए बेहतरीन बेड, खाट और बेहतरीन गद्दे। मुझे चाहिए बेहतरीन खाना, जो कि जानवरों से और परिंदों से बिल्कुल अलग है। इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बना रखा है और चला रखा है। ये जानवर तो हमारे ज़रिए से खाते हैं, याद रखें, क्योंकि ये कायनात हमारे लिए बनी है, इंसानों के लिए बनी है। परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, तो हमारा दिल लगाने के लिए जानवर भी अल्लाह ने पैदा कर दिए। जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, जानवरों के हम फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया में परिंदों को देखकर दिल अच्छा लगता है, हमारा खुश होता है, ताकि हमारा जी लगे, मतलब दुनिया के अंदर हमें अच्छा लगे। तो कायनात में जितनी भी ये कुदरती चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, ताकि हमारा जी लगे। अब याद रखें, ज़मीन और आसमान के बीच अल्लाह ताला हमें भेजता है और हम दुनिया में गुम हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला हमारा बनाने वाला इम्तिहान उसने ये लिया है कि वो हमारा इंतज़ार करता है कि मेरे बंदे सच्चाई पर ध्यान लगा, धोखे में कब तक खेलेगा। तेरे सामने कितने लोग मर गए, तुझे भी मरना है। तेरे जीवन का भी अगले पल का भरोसा नहीं है, किधर देख रहा है। तेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ, बुढ़ापे की तरफ। शरीर की ताकत घटती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है। जो जीवन का समय लेके आया था वो पूरा होने की तरफ जा रहा है। तेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ और तेरा ध्यान लगा है दुनिया में, दुनिया की हिर्स हवस मोह माया के अंदर ध्यान लगा हुआ है। तो किधर ध्यान लगा रहा है? सच्चाई पे ध्यान लगा। तो इम्तिहान ये है कि अल्लाह ताला ने सबको आंखें दी हैं देखने के लिए। हर इंसान दुनिया से देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, दुनिया की हकीकत देख रहा है, मरते हुए लोगों को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। कान दिए हैं सुनने के लिए, मरने वाले के पास बैठकर लोग रोते हैं, उसकी आवाज़ सुनता है। सब कुछ दिया है, हैं? सबको दे रखा है अल्लाह ताला ने, सबको रचना बना के दी है अपनी, सबको आंखें दी हैं, कान दिए हैं। जो अंधा है उसका अंधे के हिसाब से इम्तिहान ले रहा है अल्लाह ताला। याद रखें, जिसको जैसे पैदा किया उसका वैसे ही इम्तिहान लेगा, वैसे ही उससे हिसाब करेगा। तो इम्तिहान ये है कि जैसे हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक ने, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भूख जो है, पानी की प्यास रखी है, रोटी की भूख रखी है। जब हम प्यास लग रही हो, हमें पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है, हमें सुकून मिल जाता है। भूख लग रही हो, खाना मिल जाए तो सुकून मिल जाता है। इसी प्रकार से जैसे ये पानी की प्यास है, रोटी की भूख रखी है हमारे अंदर, ये शरीर के लिए है। रूह की प्यास है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की मोहब्बत। तो ये प्यास हर इंसान के अंदर है। अब चाहे इंसान इस प्यास को दबा दे, कैद कर दे अपने अंदर। यही अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि जीवन का समय सबको दे दिया है, कौन मेरी तरफ लौटेगा। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि जो लोग जुल्म जास्ती कर रहे हैं, काफिर हैं, जिन्होंने सच्चाई का इनकार कर दिया, ये अब ना अल्लाह की तरफ लौटेंगे।
اسی لیے اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن مجید میں کہ میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف اور مجھ سے معافی مانگ۔ یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا گیان ہے، کسی کے بہکائے مت آنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان بھٹکا کے مار دے گا۔ یاد رکھنا، جیون کے مقصد سے بھٹکانے کے، اللہ سے کاٹنے کے اس دنیا میں شیطان کے اتنے پھندے ہیں، اتنے پھندے ہیں، اتنے پھندے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب جس انسان نے اللہ کو پانے کی اتنی کوشش کی کہ ساری حدیں پار کر دی، شیطان کی طاقت فیل ہو گئی۔ جو انسان ان فندوں کو، شیطان کے فندوں کو اور دنیا کے فندوں کو پہچان کر توڑتا چلا جائے گا، اللہ اس کے لیے اپنی راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ پھر وہ انسان اپنے جیون کے صحیح مقصد کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، پھر وہ انسان اللہ تک پہنچ جائے گا، اپنے سچے بنانے والے مالک تک پہنچ جائے گا، اللہ کو پا کر کامیاب ہو جائے گا اور سورگ میں، جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا اس دنیا کے بدلے میں۔ یہی ہے ہمارا امتحان، اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم مرنے سے پہلے اسے راضی کر کے مریں۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں جو بھی چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی پوجا نہ کریں، ان کے سامنے نہ جھکیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ سب آکار والی چیزیں ہیں اور اللہ ہے نراکار۔ ساری کائنات کا بنانے والا ایک مالک ہے۔ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کی پوجا نہ کریں، کائنات کے بنانے والے کی پوجا کریں جو نراکار ہے، اور اس کی صحیح پوجا اسلام دھرم میں نماز کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دھارمک قانون نہیں ہے، بلکہ آسمان سے آیا ہوا سنسار کے سچے مالک کا دھارمک قانون ہے انسان کے لیے، جس نے انسان کی رچنا کو رچا ہے، اسی رچنا پر آدھارت ہے اسلام۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو چھپا ہوا ہے وہی ساری تعریفوں کا مالک ہے، جس نے ہمارے لیے جینے کے سادھن سب چلا رکھے ہیں، دن کو نکالتا ہے، رات کو کرتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، جس کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ اگر وہ ہوا نہ چلائے تو ہم جی نہیں سکتے، دن نہ نکالے تو ہم کام نہیں کر سکتے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اس کے سامنے اپنی بے بسی کو قبول کر لیں بھائی، اس کی تعریف پر راضی ہو جائیں، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ وہی ساری تعریفوں کا مالک ہے اور قرآن مجید اس کی سچی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ جب سب سے پہلے پڑھیں گے کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، سارے جہانوں کا۔ اب لوگ سوچتے ہیں بھئی 2 خدا ہیں، 4 خدا ہیں، 33 کروڑ خدا ہیں۔ ارے میرے بھائی، عقل کا صحیح استعمال کر، کیوں اس جیون کے امتحان میں فیل ہو رہے ہو؟ اللہ کے لیے صحیح سے دھیان لگاؤ، غور کرو۔ اب دیکھو، ایک بات پہ غور کرو، اگر 2 خدا بھی ہوتے، مسلمانوں کا خدا الگ ہوتا، ہندوؤں کا الگ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ ایک کہتا بھئی میں تو اپنے یہاں بارش کروں گا مسلمانوں میں ہے، اور وہ اس سے لڑتا کہ میں تیرے ہندوؤں میں نہ ہوں دوں گا بارش۔ تو اس چیز سے ہم سمجھیں کہ جب بارش برستی ہے تو سب کا مالک ایک ہے، اس بارش سے ہندو بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سکھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، عیسائی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، اس لیے وہ سب پر بارش کرتا ہے اور سب کا امتحان لے رہا ہے، وہ دکھتا نہیں ہے۔ کائنات اس نے بنائی ہے، چلا رہا ہے، مگر ہمیں دکھ نہیں رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ امتحان لے رہا ہے ہمارا، اپنی رچنا کو اس نے ہمارے اندر رچ دیا ہے اور اسی پرکار سے ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور دھرتی پر اس کا پیغام، اس کا دھارمک قانون موجود ہے۔ جو سچے دل سے اس کی کھوج کرے گا وہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، اسلام دھرم میں کہا گیا ہے ہدایت دینا۔ ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھانا۔ جو بندہ اللہ کی تلاش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ بھئی آپ یہ سمجھیے، جب ہر چیز بنائی ہی اس نے ہے تو وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، انسان کے دل کا حال بھی جانتا ہے کہ کون دل سے اس کی کھوج کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ جو دل سے اس کی کھوج کر رہا ہے اس کو راہ دکھا دیتا ہے۔ جو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دے گا۔ جو سچائی کی نیتی اپنائے گا، بے شک وہ ایمان کو حاصل کر جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان ضرور دے گا، اور جو چیٹنگ بازی، فراڈ بازی کرے گا وہ اس کو ایمان نہیں مل پائے گا۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں انسان
किसी के साथ भी चीटिंग बाजी धोखाधड़ी कर सकता है, मगर अपने बनाने वाले के साथ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो नुकसान पाएगा, कभी भी जिंदा ईमान नहीं पाएगा। तो देखिए, जानवर में और इंसान में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंसान को चाहिए अच्छे गद्दे सोने के लिए, अच्छी खाट, अच्छे बेड, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पीने के लिए। जो खाना, जो तरीका जीवन जीने के साधन इंसान के हैं, वो किसी और जानवर के नहीं है, परिंदे के नहीं है। इंसान को जो है चाहिए जो है गाड़ी में बैठना, कि मैं गाड़ी कार में बैठूं, मोटरसाइकिल पर चलूं। जानवर बैठते हैं कोई कार में? कोई जानवरों की कार है? कोई इतनी अकल है जानवरों के अंदर जो कार बना लें? ना इतनी अकल है, ना वो कर सकते हैं। इंसान, आप देखिए, गौर करिए, इंसान इस धरती पर सबसे बढ़िया जीव है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ। और इंसान को ही इम्तिहान के लिए बनाया है, टेस्ट लेने के लिए बनाया है। अगर ये इंसान दुनिया में अल्लाह को पहचान कर उसे राज़ी करता है तो इसका मर्तबा फ़रिश्तों से भी ऊंचा बढ़ जाता है, क्योंकि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो अल्लाह का हुक्म मिलता है उसको फ़ौरन पूरा करते हैं। उनको बनाया ही इस तरीके से अल्लाह ने। और हमें कैसे बनाया है कि हमें जो है हमारी ज़रूरत लगा दी है, हमारे पीछे बीवी बच्चे लगा दिए हैं, कमाना धमाना, हमें मेहनत मशक्क़त की दुनिया में भेज दिया है। अब इसमें से जो अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है, इतनी मुश्किलों में से निकल कर, परेशानियों में से निकल कर, दुनिया की दौड़ से निकल कर अल्लाह की तरफ होता है, अपना रुख अल्लाह की तरफ करता है, तो वो फ़रिश्तों से भी ऊंचा बढ़ जाता है। और फिर वो जन्नत में हमेशा का जीवन पाएगा। अल्लाह ताला उसकी हर मर्जी को पूरी करेगा। अब आप देखें कि इंसान जो है हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, अल्लाह ने इसको अकल दी है हेलीकॉप्टर बनाने की, उसमें उड़ने की। कोई जानवर बना रहा है कोई हेलीकॉप्टर? जानवर उड़ रहा है कोई हेलीकॉप्टर में? पूरी पृथ्वी पर इंसान ही कपड़े पहनता है, हैं? कोई जानवर कपड़े पहनता है? किसी जानवर की कपड़े की फैक्ट्री है कोई? इंसान की देखिए आप, कितनी तरक्की दुनिया में, कितने तरह तरह के सामान हैं। बर्तन देखिए आप, अगड़म झगड़म कपड़े एक से एक तरह के, और कितनी चीज़ें हैं। और जितना खुल्लम खुल्ला ये जीव इंसान धरती पर रह रहा है, इतने खुल्लम खुल्ला कोई जीव धरती पर नहीं रह रहा है। यहाँ तक कि शेर कितना खतरनाक जानवर है, कितना ताकतवर जानवर है, वो इंसानी आबादी में आने से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि इंसान के अंदर ज़्यादा अकल है और ये अल्लाह की बनाई हुई मुझसे अच्छा जीव है, तो ये मुझ पर कंट्रोल कर सकता है, मुझे पकड़ सकता है, मुझे मार सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जानवर भी जो है जंगलों में छुप के रहते हैं। मगर इंसान को अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि जानवरों के खतरनाक से खतरनाक एरिया में अकल लगाकर और साधन बनाकर वहाँ पहुँच जाता है, और जानवरों को भी कैद करके ले आता है। आप डिस्कवरी चैनल पर देखें आप, या जो एनिमल के चैनल हैं, जानवरों के चैनल हैं यूट्यूब पर, उन पर देखें आप। तो भाई याद रखें, सारी दुनिया में जितने भी ये धर्म हैं, इन सारे धर्मों में संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है, जो कि ईश्वरी रचना पर आधारित है। बाकी इसके अलावा सब शैतान के धोखे हैं। जो पहचानेगा, जो गौर करेगा, वो पहचान लेगा। इस्लाम धर्म को आप अपनी रचना के आधार पर किसी भी तरह से चेक कर लें, बिल्कुल सही फिट आपकी रचना में बैठेगा। ये जो लोग दुनिया में ईश्वरी रचना से हटकर जानवर जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इस्लाम को अपनाकर इंसान बन जाते हैं। इंसान पैदा किया है अल्लाह ने, याद रखें, इंसान के अंदर इंसानियत लाने का नाम इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम, इंसानियत किसे कहते हैं? ईश्वरीय रचना को। तो इस्लाम ईश्वरीय रचना पर आधारित है। इस्लाम का हर कानून इंसान को अमन शांति सिखाता है, अच्छा इंसान बनाता है। और ये जो लोग इस्लाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये असल में अधर्मी हैं, और ये इंसानी शक्ल में शैतान है, जो ये चाहते हैं कि इंसान इस्लाम के करीब ना आए। ये ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले हैं। दुनिया इम्तिहान की जगह है, जो गौर करेगा वो समझ लेगा, वो जान लेगा, वो समझ लेता है ऐसे लोगों को। लेकिन जो दुनिया में भटका हुआ है वो गुमराह रहता है, वो समझ नहीं पाता है। तो भाई याद रखें, दुनिया में जो भी इंसान आता है वो मरने के लिए आता है। अल्लाह ताला इंसान को जीवन दे करके, दुनिया में भेज करके मौत को उसके पीछे लगा देता है, जवानी के पीछे बुढ़ापे को लगा देता है, सुख के पीछे दुखों को लगा देता है, ताकि इंसान हकीकत पर गौर करे, दुनिया के धोखे में लीन ना हो। और दुनिया में देखें हम, अल्लाह ताला ने दुखों की बरसात कर रखी है, गमों की बरसात कर रखी है, मुसीबतों की बरसात कर रखी है, परेशानियों की बरसात कर रखी है। भरमार है यहाँ दुनिया में, मौत की भरमार है, गमों की भरमार है, दुखों की भरमार है, परेशानियों की भरमार है। ये तो इंसान का ध्यान धोखे पर लगा है, समझ में नहीं आती बात। तो इस दुनिया में जो आता है
وہ مر کے جانے کے لیے آتا ہے، امتحان دینے آتا ہے، کرم کر کے امتحان دے کے چلا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دشمنی نبھا رہے ہیں اسلام سے، دراصل بات یہ ہے کہ یہ ادھرمی لوگ ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، دھرم پہ نہیں ادھرم پہ چلنے والے ہیں۔ جو دھرم کا نام لے کر فساد پھیلا رہا ہے دھرتی پر، وہ ادھرمی ہے، یاد رکھیں۔ ایشور کا صحیح دھرم کیا ہے؟ جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے، برائی سے بچے، اچھائی کا آدیش دے، برائی سے روکے۔ دھرم کا مطلب کیا ہے؟ جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، یعنی ایشوری رچنا کے آدھار پر ہو اور اتنا اچھا ہو کہ جو انسان کے اندر رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر ایشور کا حکم ہو اور جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، جس سے امن شانتی حاصل کرے انسان، اور وہ ہے اسلام۔ اب جو لوگ دھرم کا نام لے کر فساد پھیلا رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لو وہ لوگ ادھرمی ہیں یا نہیں۔ اب یہ لوگ جتنا برائی میں عقل کی تیزی دکھائیں گے اتنا ہی پھنستے چلے جائیں گے اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے، ایشور سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ آخر مرنے کے بعد لوٹنا اسی کی طرف ہے، یاد رکھیں۔ اب جو چیز جیسی ہوتی ہے، ہاں جیسے کرم ویسی بدلا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں، سچائی کے خلاف کھڑے ہیں اور ایشور سچے مالک کے خلاف کھڑے ہیں، شیطان کی برائی پر چل رہے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہی بیچارہ نقصان کر رہے ہیں، اپنا ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ دنیا میں تھوڑے دن رہتے ہیں لوگ، پھر دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی مر کے چلے جائیں گے سب، اور مرنے کے بعد اگر اللہ کو ناراض کر کے مرے تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ پائیں گے۔ کتنے آئے جنہوں نے اسلام سے دشمنی نبھائی، شیطان کے راستے پر چلے، فساد پھیلایا دھرتی پر، ہاں مسلمانوں سے نفرت کی اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی، مر گئے چلے گئے، جنہیں کتنے امتحان دے کے نرک کی آگ میں تباہ ہو گئے جا کر کے وہاں۔ تو بھئی یاد رکھیں، دنیا میں ہمارا یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ تو اب یاد رکھیں ہم کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، پیڑ پودے، جانور، چرندے پرندے، انسانوں میں رشتے ناتے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب دنیا میں ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں تاکہ دنیا میں ہمارا دل لگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں ہمارا دل لگے۔ اب دنیا میں انسان کا دل لگ ہی جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایسا دل لگا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ امتحان کیا لے رہا ہے کہ اب ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مجھ اکیلے کی طرف دھیان لگا اور میرا بن کے دنیا سے آ، دنیا کی محبت، ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر میری محبت دل میں لے کے آ، میرا بن کے آ، تو پھر میں تجھے اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کا جیون دوں گا۔ یہ جیون تو نقلی دیا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی چیز چھین سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ جیون ضمانت کا ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، جنت کا جیون، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اور اسی آدھار پر ہماری رچنا کو اللہ نے رچا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان میں اور جانور میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کے اندر سورگ کے سپنے ہیں، نرک کے خوف ہیں۔ جب انسان برا کام کرتا ہے تو اسے پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ تو سورگ کے شوق ہیں، سپنے ہیں۔ انسان کے پاس زندگی جینے کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا جینا ہے اور کب تک جینا ہے، یہ ہے سورگ کے سپنے۔ نہ اس بات کی حد ہے کہ کتنا کمانا ہے اور کب تک کمانا ہے، بس دنیا کی دھن میں لگا پڑا ہے انسان، لگا پڑا ہے۔ کوئی نہ زندگی کا ہوش ہے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی میرا مالک ہے جو مجھے میرے نہ چاہنے کے باوجود موت دے کے اٹھا لے گا، نہ دنیا کا ہوش ہے کہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان کو اپنے مالک کا ہوش نہیں ہوتا کہ میری جان میرے مالک اللہ کے قبضے میں ہے، مجھے کبھی بھی اس دنیا سے موت دے کر اٹھا سکتا ہے، زندگی کا سلسلہ ختم کرا سکتا ہے۔ کوئی ہوش نہیں ہے انسان کو۔ اچھا، انسان برائی میں تو ایسے عقل کی تیزی دکھاوے جیسے کتنا بڑا ہوشیار چند ہے، اور کائنات کی حقیقت میں کوئی غور نہیں کرتا، کوئی دھیان نہیں لگاتا، نہ جیون کے مقصد پہ غور کرتا ہے۔ اور اگر برائی پہ چل کے نرک میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا، تو وہاں ساری ہوشیاری نکل جائے گی۔ تو بھئی یاد رکھیں، یہ جیون ایک امتحان ہے، یہاں ہمارے بنانے والا ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ اب دیکھو نا، پہلے انسان اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر 2 ہوتے ہیں، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا جیون کا، اس کی زندگی کی شام ہو گئی، اور اس کے بچوں کو جو ہے سورج، زندگی کا سورج نکل رہا ہے۔ پھر انسان جو ہے ماں باپ کے پاس
دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. جب ماں باپ کے پاس رہتا ہے تو اس کے دل میں دماغ میں کوئی سپنے نہیں ہوتے, ماں باپ میں ہی رہتا ہے گھل مل کے, اور اس کا دھیان جو ہے زندگی جو ہے اسی طرح سے ہوتی ہے ماں باپ کے پاس. اور پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. پھر اس کے جو ہے دھیان بٹ گیا, بیوی بچوں میں دھیان چلا گیا. تو یہ سب بیوی بچے یہ تمام چیزیں سب ذریعہ ہیں روحوں کو دنیا میں بھیجنے کا, آتماؤں کو دنیا میں بھیجنے کا, امتحان لینے کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا, اور پھر ان کی بائی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا, اور پھر دونوں سے جو ہے ان کے بچے پیدا ہوئے, اور پھر بچوں کے بچے پیدا ہوئے. اسی طرح سے ہم دیکھیں پوری پرتھوی پر کتنے انسان پھیل گئے. دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, اور سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی بات کو سنسار کا بنانے والا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے, اور پھر ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں اور قبیلوں میں اور خاندان میں بانٹ دیا. چنانچہ ہم دیکھ لیں ہم دنیا میں کیسے پھیلے ہوئے ہیں, گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں, شہروں میں بھی رہ رہے ہیں, خاندان میں بٹے ہوئے ہیں, قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں اور قبیلوں میں اور خاندان میں بانٹ دیا. کیوں؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, اور آپس میں محبت کرو, نفرت نہ کرو, اور دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کے بنانے والے ایک مالک کے بول ہیں یہ. اور اللہ کے نزدیک جات پات, رنگ, نسل, چھوت چھات, اونچ نیچ, چھوٹا بڑا ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم پر چلتا ہو اور اسے راضی کرتا ہو. وہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک, ورنہ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے جو بنا رکھی ہیں جاتی برادری, یہ اونچ نیچ, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. سارے انسان برابر ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب پورا ہو گیا, اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ, آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت